हेलो गाइस, आज की वीडियो अटलांटा प्रो शो के बारे में है जो कि रिसेंटली हो गया है और काफ़ी इंटरेस्टिंग था। इसमें वही बॉडी बिल्डर्स आप देख सकते हैं, टॉप के काफ़ी अच्छे अच्छे बॉडी बिल्डर्स हैं जो कि मोस्टली इस साल के रह गए बॉडी बिल्डर्स थे। मैं ये कह सकता हूँ जिनके बारे में ये कहा जा रहा था कि ये शायद नहीं जीत पाए, मगर आप इनके ये टॉप 4 के बॉडी बिल्डर्स हैं। जैम है, रिगम है, जो है और पैट्रिक है। ये चारों टॉप 4 में आए थे और काफ़ी अच्छी फिजिक थी। इन चारों में अगर देखा जाए तो आपको कौन अच्छा लगता है? चले, अभी रिजल्ट तो आ गया, मगर आपकी पसंद कौन है? आपके ख्याल में जीतना चाहिए था जिसको? अगर आप मुझसे पूछते हैं तो मैं कहता हूँ कि मुझे तो रेजन रेजन है कि इनका क्या नाम है, वो काफ़ी ज़्यादा अच्छे लगते हैं। बल्कि वो काफ़ी ज़्यादा शार्प, मुझे शार्प तो नहीं लग रहे हैं, मगर मिडिल सेक्शन का बहुत ज़बरदस्त है। दूसरी रेगन है इनका नाम। जो पलासियो जो है वो भी काफ़ी अच्छे हैं, मगर थोड़े से मुझे लग रहा है कि ये कुछ ज़्यादा ही हैवी साइड पे हैं। एट द सेम पैट्रिक मोर जो हैं वो है, बिल्कुल हैवी है, मगर थाइज पता नहीं उनके थोड़े से अजीब से होते हैं, बैलेंस नहीं बन पाता है। देखिए, जेम्स का जो मसला है ना वो मिडिल सेक्शन का है। उनका मिडिल सेक्शन इतना अच्छा नहीं है। रेगन जो है वो ऑब्वियसली बहुत हैवी नज़र आ रहे हैं, मगर उनका ये है कि वो थोड़ा सा बेकार है, मगर दूसरे पार्ट्स में वो मेरे ख्याल में बहुत इम्प्रूव कर गए हैं पिछले चाइना से लेकर, बल्कि चाइना से नहीं, पुर्तगाल, चाइना, ये पूरी दुनिया का एक चक्कर काट के आ गए हैं। टू बी ऑनेस्ट, इस बंदे को सलाम है कि भाई ये क्या कर गए हैं। मिडल सेक बैक जो है, बैक इन तीनों इन चारों में मुझे तो सबसे अच्छी बैक उसकी लग रही है, क्या पैट्रिक की थोड़ी बहुत अच्छी लग रही है। अगर आप तो ये सीरियसली चेक कर ले तो पैट्रिक की बैक, शोल्डर्स, चेस्ट सबसे बेहतरीन इनका है। मिडिल सेक्शन भी बहुत अच्छा है, बुरा नहीं है। मिडिल सेक्शन तो देखें सबसे अच्छा रेगन का है ऑब्वियसली। फिर दूसरे नंबर पे अगर देखा जाए, फिर लगता यूं है कि देखो पैट्रिक बेचारा कोशिश कर रहे हैं, उनके मसल्स काफ़ी पतले पतले हैं, छोटे छोटे हैं, पता नहीं क्या क्या वो है। जेम्स का मिडिल सेक्शन तो उफ, अजीब ही है सीरियसली। मगर उनके ताइज बहुत खूबसूरत है, ये एक बात आप मान लें कि भाई ताइज उनके बहुत ज़्यादा खूबसूरत है, बहुत प्यारे हैं। रेगन के जो है, रेगन के थाइज जो है ना वो उतने मतलब है कि शार्प नहीं है, शार्पनेस उसमें नहीं है। और मेरे ख्याल में यही वजह है कि रेगन ये मुकाबला हार गया है। शार्पनेस बहुत ज़्यादा कम है, एक्सट्रीमली कम है, मैं टू बी ऑनेस्ट ये कह सकता हूँ। साइज़ भी बहुत बढ़िया है, प्रोपोर्शन वाइज भी बहुत ज़बरदस्त है, मगर साइज़ जो कंडीशनिंग है वो बहुत कमज़ोर है। जो पलासियो उतने इम्प्रेसिव नज़र नहीं आ रहे हैं। मुझे लग रहा था कि काफ़ी इम्प्रेसिव होंगे, मगर वो मतलब है कि वो बात नहीं है, वो पाव फैक्टर उनमें नहीं है। लेग्स में काफ़ी कमज़ोर, पोजिंग इनकी बहुत बेकार है, ये एक बात मानने वाली, क्योंकि पोजिंग जो है ना वो मुझे बहुत ज़्यादा अजीब सी लगी उनकी। जेम्स जो है वो ऑब्वियसली बहुत खूबसूरत लग रहे हैं इन चारों में। और जो जीते हैं मेरे ख्याल में डिज़र्व करते थे, इन्होंने जितनी मेहनत करी थी। मगर मिडिल सेक्शन जो है ना इनका बहुत ही ज़्यादा बेकार है, बहुत ही ज़्यादा बेचारे का बिल्कुल ही अजीब सा है। और जो पलासियो को ये अब पोज देख ले, मुझे तो बहुत ही अजीब लग रहा है टू बी ऑनेस्ट। मैं तो हैरान हूँ कि इनको ये पोजिंग थोड़ा सा इनको इम्प्रूव कर लेना चाहिए। अगर पोजिंग को इम्प्रूव कर लेना तो मैं ये बात तो कंफर्म है कि ये मिस्टर ओलंपिया में ज़रूर जा पाएंगे। काफ़ी अच्छे अच्छे बॉडी बिल्डर आए थे इस मुकाबले में कम्पीट करने के लिए, टू बी ऑनेस्ट काफ़ी ज़बरदस्त। जो जेम्स का यूँ लग रहा था कि इस साल ये नहीं जा पाएंगे, मगर ऑब्वियसली क्वालिफाई कर गए हैं, जो कि एक बहुत ही ज़बरदस्त बात है। तो इस वजह से कि भाई इस बंदे ने जितनी मेहनत करी थी ना, और जितना इन्होंने ये तकलीफ़ उठाई थी, यूरोप, चाइना और मेरे मतलब चारों कॉन्टिनेंट, यूरोप, एशिया और अफ्रीका नहीं गए थे, मेरे ख्याल गए होंगे मुझे नहीं लगता, और अमेरिका। सो चारों कॉन्टिनेंट्स गए थे, और चारों कॉन्टिनेंट के बाद ये फाइनल कॉल आउट में ये पहुंच गए हैं। सो
خوبصورت تو لگ رہے ہیں، مگر ریگن کے ساتھ میرے خیال میں انہوں نے اپنے ساتھ خود زیادتی کی ہے. اتنے شارپ نہیں آئے جتنا ان کو آنا چاہیے تھا. سائز ان کے پاس بہت بڑھیا تھا، بہت ہی زبردست سائز ہے، مگر شارپنیس کی بہت زیادہ کمی ہے، بہت ہی زیادہ، انتہائی کمی. بندے کو افسوس ہو جاتا ہے کہ بھئی آپ کی اتنی اچھی فزیک ہے، اتنا اچھا وہ پروپورشن ہے آپ کے پاس، جو کہ دوسرے بالکل ڈریم ہے، ایک قسم کا ایک ڈریم باڈی ہوتی ہے ایک بندے کی، کہ بھئی ہر کوئی چاہتا ہے کہ ہاں یار میری اس طرح کی باڈی آ جائے تو میں بس مسٹر اولمپیا کے لیے تو ایٹ لیسٹ کوالیفائی کر جاؤں گا، تھوڑا سا اپنے آپ کو پش کر لے. مگر پتہ نہیں، وہی ہے کہ آخری ہفتے میں یا آخری کچھ دنوں میں کچھ نہ کچھ ہو ہی جاتا ہے. لوگ اکثر بالکل ڈائیورٹ ہو جاتے ہیں، یا کنسنٹریشن بھول جاتے ہیں، یا آخری دن ایسا کچھ کھا لیتے ہیں جو کہ باڈی بالکل بھول جاتی ہے. سو یہ کافی زیادہ دیکھنا ہوتا ہے باڈی بلڈنگ میں، یہ کافی زیادہ چیزیں میٹر کرتی ہیں. بٹ آئی ایم ہیپی فار جیمی کہ وہ پہنچ گئے مسٹر اولمپیا کے لیے. مگر سوچنا یہ ہوگا ان کو پھر کہ بھئی میں چلو پہنچ تو گیا ہوں، مگر کیا میں وہ امپیکٹ ڈال پاؤں گا یا نہیں، کیونکہ مڈل سیکشن جو ان کا ہے نا وہ اتنا بیکار ہے نا کہ اگر اس ایک پوسٹ پہ یہ دوسرے باڈی بلڈر ان کو چیلنج کرتے رہے تو یہ میرا خیال میں تقریباً آدھے سے زیادہ بندوں سے تو یہ ہار جائے گا اس ایک پوز کی وجہ سے. تو آگے ان کے پاس پوائنٹس کیا رہیں گے. یہ میں اس واسطے یہ بات کر رہا ہوں کیونکہ کسی زمانے میں یہ ہوتا تھا کہ جو ایک باڈی بلڈر ہوتا تھا وہ جو ٹاپ 10 باڈی بلڈرز ہوتے تھے ان کو چیلنج کرتا تھا کہ میرے ساتھ یہ پوز مارو. یہ رونی کولمین کا میں نے ایک مقابلہ دیکھا تھا تو اس میں یہ ہوا تھا، تو اس لیے میں کہہ رہا ہوں. بٹ آپ اگر مڈل سیکشن چیک کر لینا تو مڈل سیکشن میں کافی زیادہ کمزور ہے، جو کہ اسٹیبلش بات ہے. اب پتہ نہیں یہ کیا کرتے ہیں اس مڈل سیکشن کو، کیا جو مسئلہ ہے اس کو اوور کم کرنے کے لیے. یہ مجھے اس میں انٹرسٹ لے رہا ہوں، اور میں دیکھنا چاہوں گا کہ چلو مسٹر اولمپیا کے لیے یا مسٹر اولمپیا کے بعد جو نیکسٹ ایئر یہ کیا پریپریشن کرے گا، اس میں یہ کیا کرے گا. یہ ٹو بی آنیسٹ یہ میرے لیے ایک بہت انٹرسٹنگ بات ہوگی. سو جیمز ہولنگس ہیڈ آخر میں جیت گئے ہیں مقابلہ. یہ دیکھو، یہ ایک بہت ہی میرے خیال میں جتنے بھی باڈی بلڈنگ کو فالو کرتے ہیں، جتنے بھی لوگ کمپٹیشنز کو دیکھتے ہیں، ان ساروں کے لیے ایک سائن آف ریلیف ہوگا، کیونکہ لوگوں کا دل وہ ایک قسم کا ہو جاتا ہے کہ بھئی یہ بندہ اتنا، چلو ایکسرسائز تو کر رہا ہے، ڈائٹ تو کر ہی رہا ہے، ٹریول بھی کر رہا ہے ایٹ دا سیم ٹائم. مطلب ہے کہ ایک ہفتہ ادھر ہوتا ہے، دوسرے ہفتے ایک اور مقابلہ ہوتا ہے، اس کے لیے یورپ سے ایک کنٹری سے دوسرے کنٹری پہنچ چکا ہوتا ہے، پھر تیسرے کے لیے پھر وہ اسٹریٹ اوے چائنا پہنچ چکا ہوتا ہے، پھر چائنا سے امریکہ دوبارہ. تو مطلب ہے کہ کافی زیادہ ہیکٹک ہے، اور اس ٹریولنگ میں اپنی باڈی کو مینٹین کرنا یہ بھی ایک بہت مشکل کام ہوتا ہے. سو دیکھیں آپ ان دونوں کا کمپیریزن چیک کر لیں کہ کون ان میں کافی زیادہ اچھا لگ رہا ہے. ہیوی سائڈ پہ ہیں ریگن، مگر جیم جو ہے وہ ہے کٹنگ، اور ان کی جو سپریشن ہے وہ بہت بڑھیا ہے. آپ چیک کر لیں ریگن کا یہ پوزنگ روٹین، کافی خوبصورت فزیک ہے، کافی زبردست، اور ان کا جو پوزز ہے نا وہ اس سے بھی زیادہ خوبصورت ہے. پوزنگ بہت پیارا کرتے ہیں، بہت ہی زبردست پوزنگ ان کا جو سٹائل ہے، ان کا طریقہ ہے، خوبصورت فزیک ہے، اس لیے اور بھی زیادہ خوبصورت دکھتے ہیں جب یہ پوزنگ صحیح طریقے سے کرتے ہیں. مگر مسئلہ ایک ہی ہے ان کے ساتھ اس سال جو میں دیکھ رہا ہوں، وہ ہے بھئی کٹنگ نہیں ہے، کنڈیشننگ نہیں ہے. جو ایک جج دیکھنا چاہتا ہے سپریشن، اس طرح موٹے اور بالکل بولو گبلو تو سارے یہی آ جائیں گے. میرے خیال میں اس مقابلے میں بیک سٹیج اتنے بڑے لوگ ہوں گے جو کہ میں ان کی طرح نہیں ہوں گے، مگر کافی پولے ہوں گے. تو میرے خیال میں ان کو چاہیے تھا کہ تھوڑا سا ایکسٹرا پش کرتے اپنے آپ کو. تو میں یہ بات کہنے میں حق بجائے جانب ہوں گا کہ جیمز بیچارہ یہ مقابلہ بھی ہار جاتا. بٹ میرے خیال میں جیمز جو یہ مقابلہ جیتا ہے نا، یہ اپنی محنت سے جیتا ہے، اور دوسری جو چیز ہے نا وہ لوگوں کی دعائیں اور ہر کوئی جو اس کے لیے برا فیل کر رہا تھا نا اس کی وجہ سے جیتا ہے. ورنہ جیمز بیچارے کا جو مڈل سیکشن ہے نا وہ اس قابل ہی نہیں ہے. آپ چیک کر لو بھائی، جیمز بیچارے کا مڈل سیکشن اس قابل ہی نہیں ہے کہ اس کو مسٹر اولمپیا میں آپ جگہ دے پائے. مگر ریگن کا آپ چیک کر لو کہ بھائی مڈل سیکشن بھی بہت اچھا ہے، اپر باڈی بھی بہت خوبصورت ہے، تھائز بھی اتنی ہی زیادہ خوبصورت ہے. مسئلہ جو ہے وہ ہے کہ بھائی زیادہ شارپ نہیں ہے.
جو کہ آنا چاہیے تھا ان کو. مطلب ہے کہ اتنا آپ پروفیشنل ہو, اتنا سب کچھ کیا ہے, تھوڑی سی میرے خیال میں ایکسٹرا وہ کیا کہتے ہیں پش کرنے کی ضرورت تھی, جو کہ نہیں کر پائے. یا ان کو لگتا ہوگا کہ میں اس طرح زیادہ اچھا لگوں گا. بھئی یہ ہم کچھ اس کے بارے میں نہیں کہہ سکتے, مگر جو ہم دیکھنے والے ہیں اور دیکھتے ہوئے ہمیں جو اندازہ ہو رہا ہے, اس کے مطابق ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ بھئی اس بندے نے اپنے آپ کو بلکہ آخری دنوں میں اتنا پش نہیں کیا جتنا کہ کر لینا چاہیے تھا. سو اب دیکھنا یہ ہوگا کہ یہ ایک اور کمپٹیشن کرتے ہیں یا نہیں. اور مسٹر اولمپیا کے لیے ایک اور کمپٹیشن اراؤنڈ دا کارنر ہے کہ نہیں, کیونکہ میرے خیال میں یہ یا آخری ہے یا پتہ نہیں ایک اور مقابلہ بھی ہے جو کہ آخری ہوگا مسٹر اولمپیا کے لیے کوالیفائی کرنے کے لیے اس سال. اگلے سال کے لیے بھی پھر اسٹریٹ اوے آفٹر مسٹر اولمپیا اس کے بعد وہ ختم ہو جائے گا. مطلب ہے کہ اگلے سال کے لیے پھر آپ کوالیفائی کر پائیں گے. جو پلاسیو دیکھو ہیوی تو بہت زیادہ ہے, بہت ہی ہیوی ہے, بہت ہی تگڑے ہیں, شارپنس ان کی بھی بہت ہی کمزور ہے, اور پوزنگ تو اس سے بھی زیادہ کمزور ہے. مجھے عجیب سا لگتا ہے پیٹرک مور کو اگر آپ چیک کر لیں, دیکھیں میں ان سے امپریسڈ ہوں ٹو بی آنیسٹ ان دس سینس کہ بھئی اپر باڈی ان کی بہت ہی زبردست ہے, اور بیک ان کا اور بھی زیادہ اچھا ہے. اپر باڈی, آرم, شولڈر, چیسٹ اور بیک ان کا بہت ہی خوبصورت ہے. دیکھو بیک میں تو ان کا کوئی ثانی نہیں ہے. اس بندے کی بیک اس طرح ہے کہ اس مقابلے میں سب سے بہترین بیک مجھے انہیں کی لگی ہے. مگر جو مسئلہ ان کا ہے ان کا لیگز کا ہے. لیگز جو ہے اتنے ہی کمزور ہے جتنے کہ ان کا اپر باڈی خوبصورت ہے. چارلز گریفلن دیکھیں یہ بھی آئے تھے, ان کی خوبصورت فزیک ہے, یہ بات آپ مان لو. ان کو کیوں 5ویں نمبر پہ ڈالا ہے مجھے اس بات کی سمجھ نہیں آ رہی ہے. اگر یہ دیکھو 5واں نمبر میرے خیال میں ڈیزرو نہیں کرتے تھے. جو سے بہت اچھے تھے. لوئس جو ہے وہ میرے خیال میں 6 نمبر پہ آئے ہیں اگر میں غلط نہیں ہوں, جو کہ یہ ان کا بھی مسئلہ وہی ہے, پوزنگ کا تھوڑا سا مسئلہ ہے. پوزنگ پتہ نہیں یہ کیوں اتنا عجیب سا کر پاتے ہیں, مجھے جو لگتا ہے. جیمز کو بہت بہت مبارک, فزیک ان کی بہت ٹپ ٹاپ لگ رہی ہے. مڈل سیکشن پہ کام کر لے تو میرے خیال میں دیکھیں آپ اس پوز میں آپ چیک کر لیں, مڈل سیکشن بہت ہی زیادہ بیکار ہے. مگر میرے خیال میں اگر مڈل سیکشن پہ کام کر لے تو نو ڈاؤٹ کہ یہ مسٹر اولمپیا میں ڈیفینیٹلی امپیکٹ ڈالیں گے. آپ کو کیا لگتا تھا کہ آپ کا ان میں کون فیوریٹ تھا اس مقابلے میں؟